ہے نا، وہ مجھے سلام کرے میں اسے سلام کروں. داماد اور ساس بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، داماد ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے. بھئی دولہا نے کہلوا دیا جتنے گفٹ ہے سب اکٹھے ہو جائیں. سارے گفٹ اکٹھے جو ہو گئے، سارے گفٹ جو اکٹھے ہو گئے. اور دولہا بولا اب اپنے ایک ساتھی سے جتنے گفٹ لڑکیوں نے اکٹھے کر دیے نا، اب لڑکیوں سے کہہ دو وہ اپنے گفٹوں کو چھوڑ کے ہٹ جائیں، تو اٹھا کے میرے پاس لے آ. او بھئی گفٹ ہی تو پہنچنا ہے نا یار. خط لکھیں تو امریکہ پہنچ جائے، تیرا گفٹ دولہا تک نہیں پہنچے گا؟ بات بتاؤ مجھے نا. تو لے کے جائے گی تبھی جائے گا کیا؟ اور زیادہ ہی تجھے نام و نمود کرنا ہے، تجھے زیادہ ہی نام اگر اپنا کرنا ہے تو اس پر نام نہ لکھ دے. اور ہو سکے تو لڑکی بھی اپنا نام نہ لکھے، اپنے بھائی کا نام لکھے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ لڑکی بھی اپنا نام نہ لکھے، اپنے بھائی کا نام ہی لکھے. وہ لڑکی جتنا تجھے جانتے ہیں نا، تجھ سے زیادہ تیرے بھائی کو جانتے ہیں، ہے نا. تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ فلاں بھائی نے یعنی ہمیں گفٹ دیا تھا، اب جب اس کی بہن کی شادی ہو تو ہم پہنچا دیں. کتنی اچھی بات ہے، بولو نا سبحان اللہ. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ جب ہو سکتا ہے جب تم چاہو، جب یہ دولہے چاہیں تب ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہ تب ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگلا اسٹیپ بھئی آئیں لڑکیاں سلیجے رشتہ دار کی نوجوان جتنی بھی ہوتی ہیں عورتیں کہ سب سلامی کرنا چاہتی ہیں. اس نے کہا سب کو الگ ہٹا دو، ہاں سب کو الگ ہٹا دو. اور اس دولہا نے کہا سنو ایک کام کرو، میری ساسو جو میری ماں ہوئی ہے میں اسے خود جا کے سلام کر لوں گا. سبحان اللہ، ہے نا. وہ مجھے سلام کرے میں اسے سلام کروں. داماد اور ساس بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، داماد ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے. باقی جتنی لڑکیاں ہیں، جتنی نئی نئی بہویں ہیں، جتنی میک اپ کر کے آئی ہیں، سب کوئی میرے پاس آنے کی کوشش نہ کرے. اور پھر بھی اگر سلامی میں پیسے دینا چاہتی ہے تو جتنا چاہے دے دو، مگر ایک آدمی کی جگہ اکٹھا ہوگا اور ایک آدمی لا کے مجھے دے گا. بس بات ختم ہو گئی. یار کتنی اچھی شادی ہو گئی، بے پردگیاں بچ گئیں، بے حیائیاں بچ گئیں. میرے بھائیوں اپنی شادیوں کو بے پردگیوں سے بچاؤ، بے حیائیوں سے بچاؤ. جتنی شادیاں بے پردگیوں سے بے حیائیوں سے بچیں گی اتنی شادیاں تمہاری کامیاب ہوں گی. جلدی سے چائے پلا دو، اس لیے میں تقریر شروع کروں. میں جب تک مکمل تقریر نہیں شروع کر رہا ہوں جب تک تم نہ ہٹو، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ بس میں ہوں اور آپ ہو، بیچ میں چائے کا کپ بھی نہ ہو، کچھ ہو نہیں. ہاں ادھر سے چلمن میں تم جھانکو، ادھر سے چلمن میں ہم جھانکیں، لگا دو آگ چلمن میں، نہ تم جھانکو نہ ہم جھانکیں. ہے نا، ہونا نہیں چاہیے. بس شادی کی محفل ہے تو بڑی اچھی محفل ہے، تو اس محفل میں جو ہے ذرا چار چاند لگنا چاہیے. سارا مجمع بولے نا سبحان اللہ. اللہ اللہ، ذرا غور کریں، ذرا غور کریں، ذرا آگے بڑھیں، ذرا آگے بڑھیں. آج زمانہ الٹا ہوتا نظر آ رہا. میں کیا کہہ رہا تھا، ہونا چاہیے تھا بزرگ دین کی طرف آتے، ہونا چاہیے تھا جو بوڑھے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کی طرف آتے، وہ خوش ہوتے. مگر دیکھنے میں یہ آ رہا آج کل جتنے جلسے جتنے پروگرام ہو رہے ہیں زیادہ تر یہ نوجوان کرا رہے ہیں، بوڑھے ان کی مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں. بھئی کیا ہوگا؟ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں جلسے کو بھی او بھئی یہ نیا کام کس لیے کر لیے؟ اس بوڑھے سے یہ پوچھے، اس قبر کے مہمان سے یہ پوچھے کہ یہ نیا کام تجھے لگ رہا ہے؟ تو مجھے بتا جب تو مرے گا تو اپنے 40ویں میں میلاد مت کرانا، ڈانس پارٹی کرانا. تو نیا کام مت کرانا اپنے مرنے کے بعد. تو اپنے گھر والوں سے کہہ جانا کہ میرے مرنے کے بعد نیا کام مت کریو، میرے مرنے کے بعد پرانا ہی کام کریو. ہے نا؟ بات سمجھنے کی تکلیف ہوتی ہے یار، دل کو تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے دل کو جب بوڑھے مخالفت کرتے. کوئی نوجوان مخالفت کرے غلط ہے، مگر پھر بھی سمجھ میں آ گیا اس کی عمر یار ایسی ہے لڑکپن کی. تیری کون سی عمر آ گئی ہے؟ تو اپنے مرنے کے بعد اپنے تیجے میں 10ویں میں 20ویں میں 40ویں میں کہنا کہ ڈانس پارٹیاں کرانا. مرنے کے بعد اللہ یاد آتا، مرنے کے بعد شریعت اور نامہ اعمال میں تالا لگا دیا جاتا. شریعت مرنے کے بعد نہیں، مرنے سے پہلے. مرنے کے بعد سب کو شریعت یاد آتی ہے.
مرنے کے بعد بڑی شریعت پہ چلنے والا ہوتا. او بھائی بیری کے تختے بھی لگنا چاہیے, بیری کی ڈالی بھی لگنا چاہیے, عہد نامہ بھی ہونا چاہیے, بھائی یہ بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے. ارے مرنے کے بعد خدا کی قسم عمل کام آتا. عمل اگر عمل اچھا ہوگا قبر میں کچھ مدرک جنت مل جائے گی, اور اگر عمل اچھا نہیں ہوا تو پورا قرآن قبر میں رکھ دے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. بھئی ایسا تھوڑی ہے. عمل کس لیے؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مرنے کے بعد کا عمل نہیں, مرنے کے پہلے کا عمل قابل قبول ہے. یہاں تو سارے عمل مرنے کے بعد ہوتے ہیں. یہاں تو قبر میں بھی اتارا جاتا. جب کہتے ہیں بھئی چادر لاؤ, جنازی میت ہے, لیڈیز میت ہے, چاروں طرف سے چادریں لگاؤ, پھر قبر میں اتارو. آج تجھے اس میت کی چادریں یاد آئی, جب زندہ تھی تب تجھے اس کی چادریں یاد نہیں آئی؟ جب یہ بیٹی بازاروں میں بے پردہ گھومتی تھی جب تجھے چادریں یاد نہیں آئی؟ جب یہ بال کھلا کے گھومتی تھی تب تجھے چادریں یاد نہیں آئی؟ جب شادیوں میں ناچتی تھی تب تجھے اس کا پردہ یاد نہیں آیا؟ آج مر گئی تو قبر میں اتارتے وقت پردے یاد آئے. اور میرے بھائی سنو, مرنے سے پہلے کا عمل کا شمار ہے, مرنے کے بعد کا عمل کا شمار نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر نیک مر کے گیا, کتنے لوگ ایسے انہیں نماز جنازہ بھی نہیں ملی ہوں گی, کتنے ہوں گے ایسے بھی کہ انہیں نماز جنازہ بھی نہیں ملی ہوں گی, تو کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ اگر عمل اچھے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے, اور اگر عمل برے ہیں, اگر عمل برے ہیں تو کان کھول کے سن لو, کتنے بھی قرآن پڑھ لو. ہاں میں یہ مانتا ہوں اصالِ ثواب پہنچتا, اس سے فائدہ ہوتا ہے. بات سمجھنے بھائی, اس سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن ایک کام میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں میرے بھائی. کسی کی گاڑی اٹک گئی ہو, اس کو سہارا دے دو تو گاڑی نکل جائے گی, اصالِ ثواب ایسے مان لیجئے. لیکن جس کی گاڑی کے پہیے ہی نہ ہو, اس کو کون سہارا دے گا اور کون اسے نکالے گا؟ جس کی گاڑی اٹک گئی ہو, پہیے ہیں, اس میں اگر سہارا لگاؤ تو سمجھ میں آتا نکل جائے گی. جس کی گاڑی کے پہیے ہی نہ ہو, یا پھر گاڑی پلٹ گئی ہو, گاڑی ہی پلٹ گئی ہو, تو پھر نہیں نکلے گی. کہاں سے نکلے گی؟ اور میرے بھائی نامہ اعمال میں اگر کچھ نیکیوں کی کمی ہوئی تو اصالِ ثواب کام آ جائے گا. لیکن جب تو زندگی میں کچھ کر کے ہی نہیں گیا تو بتا پھر بھائیوں کا اصالِ ثواب بھی کہاں تک کام آئے گا؟ اللہ ذرا غور کر. آج بڑا ماحول خراب ہے, بہت زیادہ ماحول خراب ہے, بہت ماحول خراب ہے. اللہ محفوظ فرمائے, اللہ محفوظ فرمائے. جو بچیاں پردے میں رہتی ہیں ان کے رشتے نہیں آ رہے, جو جنس پہن کے گھومتی ہیں ان کو منہ سے مانگا جا رہا ہے. نظام میکدہ کو جس طرح بگڑا ہے ساقی, انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا.